خرق عادت یا کرامت اسے کہتے ہیں جس کے اظہار پر عام انسان قادر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل دانش اور علماء ظاہر کسی ولی کی کرامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی ذہنی رسائی کے مطابق کمالات روحانی کا انکار کرتے ہوئے منطق و استدلال کا سہارا لیتے ہیں اور عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت حقیقت نہیں، محض افسانہ طرازی ہے۔ بعض انتہا پسند اپنے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے کرامت کو جادوگری کا نام دے دیتے ہیں، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسلمان بزرگ پر کفر کا الزام عائد کر رہے ہیں، کیونکہ جادو حرام ہے اور اس کا کرنے والا کافر۔ جب حضرت منصور حلاج کی کرامات کا شہرہ عام ہوا تو کچھ مخالفین نے انہیں بھی ساحر قرار دے دیا۔ مشہور مورخ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے ایک معتمد کارندے کو ان باتوں کی تحقیق کے لیے ہندوستان بھیجا۔ جب کشتی روانہ ہوئی تو خلیفہ کے کارندے نے ایک شخص کو دیکھا جو خاموش بیٹھا سمندر کی لہروں کا انتظار کر رہا تھا۔ بحری سفر کی طوالت سے اکتا کر خلیفہ کے کارندے نے اس شخص سے گفتگو شروع کر دی۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ وہ حسین بن منصور تھے۔ خلیفہ کا کارندہ اس سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسین بن منصور کی معاشرت بہت اچھی اور صحبت نہایت پاکیزہ تھی۔ پھر جب سفر تمام ہوا اور کشتی کنارے پر پہنچی تو ہم لوگ نیچے آئے۔ میں نے حسین بن منصور سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے ہندوستان آئے ہو؟ میں یہاں جادو سیکھنے آیا ہوں تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے سکوں۔ حسین بن منصور نے جواب دیا۔ مقامی مزدور کشتی سے سامان اتار رہے تھے اور ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک بوڑھا آیا جو سمندر کے کنارے آباد ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ تمہاری کسی ایسے شخص سے شناسائی ہے جو سحر یعنی جادو جانتا ہو؟ حسین بن منصور نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہندوستانی بوڑھے نے ایک نظر حسین بن منصور کو دیکھا، پھر اپنی جیب سے سوت کے دھاگے کا لچھا نکالا اور اس کا ایک سرا حسین بن منصور کے ہاتھ میں دے کر لچھے کو ہوے میں اچھال دیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے حد نظر تک دھاگے کا ایک تار بن گیا۔ بوڑھا چند قدم آگے بڑھا اور دھاگا پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ ہم بڑی حیرت سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھتے رہے۔ ہندوستانی بوڑھا دھاگے پر چڑھتے چڑھتے بہت بلندی پر چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد اسی طرح واپس آ گیا۔ زمین پر قدم رکھنے کے بعد اس نے حسین بن منصور سے پوچھا، کیا تم ایسے ہی کسی شخص سے ملنا چاہتے ہو؟ خلیفہ کے کارندے کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم دونوں جدا ہو گئے۔ پھر بغداد میں حسین بن منصور سے ملاقات ہو گئی۔ خطیب بغدادی تک یہ روایت کئی حوالوں سے پہنچی ہے۔ علماء تحقیق کے نزدیک اس کا راوی بھی معتبر نہیں، بلکہ ایک راوی علی بن احمد کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹا اور شائخی باز تھا۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روایت سند کے لحاظ سے قابل اعتبار نہیں۔ جن لوگوں نے جادوگروں کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تمام ساحر نہایت ناپاک، غلیظ اور گندے ہوتے ہیں۔ انہیں حسن معاشرت اور صحبت کی پاکیزگی سے کیا واسطہ؟ جبکہ راوی نے واضح الفاظ میں حسین بن منصور کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی جادوگر مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ آتش کدے کی آگ یا قندیل بجھا دینے کا واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ عام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ منصور حلاج ایک ولی کامل ہیں، اور ان کی عارفانہ شان یہ ہے کہ ایک اشارے سے آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور انہی کے دست مبارک کی ایک جنبش نے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دیا۔ اور جن علماء کے نزدیک خرق عادت یا کرامت شعبدہ بازی کے مماثل تھی،
انہوں نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا۔ وہ پہلے بھی حسین بن منصور کے مخالف تھے اور ان کے روحانی تصرف کو علل اعلان شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔ پھر جب آتش کدے کے واقعے نے عام شہرت حاصل کی تو علماء کے اسی گروہ نے حضرت حسین بن منصور کو بڑا شعبدہ باز کہہ کر پکارا۔ علماء کا ایک مخصوص گروہ جو حضرت منصور حلاج سے بہت زیادہ ناراض تھا، اس کے نزدیک حسین بن منصور ساحر تھے۔ آتش کدے کے حوالے سے ان کے علماء نے نہایت سخت لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس شخص کی جادوگری میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو مخلوق خدا ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ تو مخالفین کا حال تھا، مگر چند لوگ جو منصور حلاج سے اپنی بے پناہ عقیدت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسین بن منصور کی عظمت و تکریم میں اس قدر غلو کیا کہ نہ صرف بات الجھ کر رہ گئی بلکہ ایک نئے فتنے کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ یہ مخصوص افراد جو ہمہ وقت حضرت منصور حلاج کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی کرامتوں کو ایک نئے انداز کے ساتھ عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت منصور حلاج نے اپنی آستین کی جنبش سے آتش کدے کا آہنی قفل کھول دیا تھا اور مجوسیوں کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر اس قندیل کو بجھا دیا تھا جس سے دنیا بھر کے آتش پرست استفادہ کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج کے ان مخصوص عقیدت مندوں نے آتش کدے کے محافظ کی گفتگو کو بنیاد بنایا اور پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بعض مورخین نے جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت منصور حلاج کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست تیار کی ہے۔ ان الزامات میں شعبدہ بازی اور ساحری کے ساتھ یہ الزام بھی نمایاں ہے کہ حضرت منصور حلاج مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت حسین بن منصور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تشبیہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت حسین بن منصور سے دریافت کیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو یا مہدی ہو، تو حضرت منصور حلاج نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ تو مجھ پر ایک نہایت سنگین تہمت ہے۔ میں تو ایک گنہگار عاجز بندہ ہوں، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں اور صبح و شام اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت منصور حلاج واشگاف الفاظ میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتے تھے، مگر مخالفین نے آپ کی ذات سے ایک ایسے عمل کو وابستہ کر دیا جو کھلا ہوا کفر تھا۔ آخر اس الزام کی حقیقت کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج انکار کر رہے ہیں اور لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور مہدی علیہ السلام تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین بن منصور نے آتش کدے کے محافظ سے پوچھا کہ اس آگ کو بجھانے اور روشن کرنے والا کوئی شخص ہے، تو محافظ نے اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں اور وہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہیں۔ محافظ کا یہ دعویٰ سن کر حضرت منصور حلاج نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ نتیجتاً مجوسیوں کی معبد کی آگ بجھ بھی گئی اور دوبارہ روشن بھی ہو گئی۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد دو ہی صورتیں سامنے آتی ہیں، یا تو آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج کے سامنے خم ہو گیا اور آپ کی بزرگانہ شان کا اعتراف کرنے لگا کہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ آتش پرستوں کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں۔ پھر جب محافظ نے آگ بجھانے والے کو دیکھا تو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق حضرت منصور حلاج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا۔